ایک باحوصلہ شخص کی رواداد عزم۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کا موضوع ہے برفانی ریگستان۔ 31 سالہ رابن کئی ہفتوں سے شمالی پہاڑوں میں تنہا اسکائی ٹرپ کے لیے سرگرداں تھا۔ وہ کیلیفورنیا کی سانتا کروز برانچ کے کیمپس میں ریسٹورنٹ چلاتا تھا۔ وہ کچھ عرصے سے بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اسی یکسانیت کو دور کرنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ ایک ماہر کراس کنٹری اسکیٹر تھا اور اسپورٹس کی کلاسز بھی لیتا تھا۔ جب وہ اسکیٹنگ کے لیے تنہا نکلتا تو کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ وہ پہاڑوں سے ایک قسم کی روحانی وابستگی محسوس کرتا تھا۔ اپریل 1986 کی آخری تاریخوں میں وہ 10,000 فٹ بلند پیسفک کریسٹ کے سفر کی منصوبہ بندی میں لگ گیا۔ اس کی پلاننگ مکمل اور خطرے سے پاک ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ کسی بھی حادثے کی صورت میں وہ امدادی پارٹیوں سے 12 میل سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو۔ وہ نہایت احتیاط سے سامان پیک کر رہا تھا، کیونکہ اس کے سفر کا دورانیہ 10 یوم تھا اور فاصلہ 100 میل۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء، فرسٹ ایڈ کٹ اور ہلکے وزن کا چھوٹا سا مگ، مضبوط بیلچہ ساتھ رکھا تھا۔ رسی، اسٹوو، کھانا تیار کرنے کا ایندھن، کپڑے اور سونے کے لیے مخصوص بیگ بھی لے لیے تھے۔ ان تمام اشیاء کا وزن اس نے چیک کیا، جو 70 پاؤنڈ تھا۔ اپریل 23 کی صبح اس نے سفر کا آغاز کیا۔ وہ برفانی ڈھلوان پر اسکیٹنگ کرتا رہا۔ دوپہر میں کچھ دلیا پکایا۔ پیٹ پوجا کرتے ہوئے وہ اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے کچھ دوری پر معمولی ترچھا برف سے عاری خطہ نظر آیا۔ یہ نیم دائرے کی شکل کے بڑے پتھر تھے۔ ان کے نیچے ایک خوبصورت برفانی ڈھلوان تھی، جو نیچے کی جانب 40 ڈگری کا زاویہ بنا رہی تھی۔ رابن اس راستے کے ذریعے ہوپ ویلی پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اس شارٹ کٹ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسکیٹر جوڑے اور پول اٹھا لیے، پھر حرکت شروع کی۔ وہ پتھریلا خطہ جو بظاہر خشک نظر آ رہا تھا، در حقیقت ان پر پگھلتی ہوئی برف کی باریک تہہ تھی۔ سورج کی کرنوں کے ناموافق زاویے کی وجہ سے رابن اسے نہ دیکھ سکا تھا۔ اس نے دوسری جانب برفیلی ڈھلوان پر جانے کے لیے پتھریلے راستے پر چڑھنا شروع کیا تو وہ اوپر جانے سے زیادہ نیچے کی جانب واپس پھسل رہا تھا۔ گزشتہ 12 برسوں میں رابن کو کسی حادثے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ مشکل میں ہے۔ اس نے پیٹھ پر موجود سامان کی بندشوں کو فوراً جھٹک دیا، جو پہاڑی سے نیچے جا پڑا۔ اس نے اسکیٹر اور پولز سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا، تاہم کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اب بھی پھسل رہا تھا۔ پھسلتے ہوئے وہ 6 فٹ نیچے دوسرے پتھریلے ٹکڑے سے ٹکرایا۔ اس نے خود کو یہاں روکنے کی کوشش کی، لیکن پتلی برف کی پرت کی پھسلن اس کی کوششوں کو ناکام بنا رہی تھی۔ رابن کے پھسلنے کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ اس کا جسمانی وزن
پھسلنے کی رفتار میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اب بے قابو ہو چکا تھا۔ بالآخر قریباً 100 فٹ پھسلنے لڑھکنے کے بعد وہ ایک جگہ ہاتھ جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ یکلخت وہ رکا تو اس کے کندھوں کو شدید جھٹکا سہنا پڑا۔ چند منٹ تک رابن ساکت لیٹا رہا۔ وہ خیالات اور احساسات کو یکجا کرنے میں لگا تھا۔ ابھی ہوش میں تھا۔ دوسری اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کا گرنا کسی ایوالانچ کا نتیجہ نہیں تھا۔ حواس سنبھلنے کے بعد اس نے حرکت کی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کی پشت کے زیریں حصے میں شدید تکلیف تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ ٹھیک تھے۔ انہیں اس نے پینٹ کی جیبوں میں گھسا لیا۔ ٹانگیں اٹھانے کی کوشش کی تو اسے ناکامی ہوئی۔ بائیں ٹانگ میں فریکچر آ گیا تھا۔ ٹخنا اپنی قدرتی جگہ سے ہٹ گیا تھا۔ بالفاظ دیگر بائیں ٹانگ بیکار ہو چکی تھی۔ رابن کا ہمیشہ اعتقاد تھا کہ خدا اس انسان کے دل میں ہوتا ہے جسے خدا پر یقین ہو۔ اس نے اطمینان اور تقویت محسوس کی کہ ایک لامحدود طاقت اس کے ساتھ ہے۔ اس نے نئے سرے سے سوچنا شروع کیا۔ جان بچانے کے لیے اسے امید اور ہمت کو قائم رکھنا تھا، کیونکہ خوف اور پریشانی اس کی تباہی پر مہر ثبت کر دیتی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ٹانگ نے یہ کوشش ناکام بنا دی۔ وہ بیٹھی ہوئی حالت میں آ گیا۔ معان اسے اپنے اوپر غصہ آیا کہ تمام تر تجربہ اور تیاری کے بعد وہ کیوں کر ایک عام سے پھندے میں پھنس گیا۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے اس نے نیچے دیکھا۔ اسے اپنا سامان 100 فٹ دور نظر آیا۔ اس نے آگے کھسکنا شروع کیا۔ سکیٹر اور ایک پول اسے مل گیا۔ اکلوتے پول کو اس نے دائیں بغل میں بیساکھی کی مانند جمایا اور دیگر سامان اکٹھا کرنے کے لیے بڑھا۔ جب وہ اشیاء والے بستے کے قریب پہنچا تو تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ آرام کے لیے برف پر لیٹ گیا۔ ٹانگ سے زیادہ پشت کی تکلیف اسے پریشان کر رہی تھی۔ سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا۔ کچھ دیر اندھیرے کی چادر پھیل جاتی، پھر اسے جان بچانے کے لیے توانائی کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے برف پگھلا کر دلیا تیار کیا اور پی گیا۔ پھر رات گزارنے کے لیے انتظام کرنے لگا۔ اس نے چھوٹا بیلچہ سنبھالا اور برف میں سوراخ کرنے لگا۔ سوراخ کی اندرونی دیواروں کو اس نے بیلچے کی پشت سے ضربیں لگا کر پکا کیا اور برف کی اینٹیں بنا کر سوراخ کے ایک طرف ہوا کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ تمام عمل کے دوران وہ بے دم ہو گیا۔ مجبوراً بوٹس اتار کر سلیپنگ بیگ میں اسے گھسنا پڑا، مگر ٹخنے اور پشت کی تکلیف نے اسے ٹھیک طرح سے سونے نہیں دیا۔